بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ ناظرین کے روبرو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے متعلق سلسلہ وار کچھ گزارشات کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں گے اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں گے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو آپ تک پہنچا سکیں۔ ابھی تک ہم رمضان المبارک کے بعد نسیم اور اس کے انعامات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ایک بہت بڑے انعام، نعمت ربانی، عطیہ الہی، احسان عظیم اور بابرکت معطر فضا کے سلسلے کا آغاز 20 رمضان المبارک سے ہوا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس ماہ مبارک کا ابتدائی رحمت ہے، درمیانی مغفرت ہے اور آخری آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ یہ نعمت آگ سے آزادی اور عذاب شدید سے نجات کا نام ہے۔ اس نعمت کی خوشخبری ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ہر رات کو لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان اعمال صالح کی ترغیب دی ہے جن سے مغفرت اور آگ سے آزادی نصیب ہوتی ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ اسی آخری عشرے میں ایک رات ہے جس میں ہر نیک عمل کا بڑا چڑھا کر بدلہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اس رات جو کوئی ایک نیک عمل بھی کرے گا اس کا اجر اسے 1000 مہینوں کے اعمال سے بھی زیادہ ملے گا۔ شب قدر کی خاص دعا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں رات شب قدر ہے تو میں اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بلا شبہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اسی لیے کوئی بھی دانا اور ذہین آدمی رمضان کے آخری عشرے کی گھڑیوں کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ وہ اس عشرے میں دوسرے دونوں ابتدائی عشروں سے بڑھ کر کوشش کرتا ہے اور لیلۃ القدر کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس رات کی خیر و برکت سے محروم ہو گیا در حقیقت وہ ہر قسم کی خیر و برکت سے محروم ہو گیا۔ اس لیے وہ راتوں کو قیام کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر عمل کرتا ہے، جس شخص نے رمضان المبارک میں ایمان رکھتے ہوئے اور طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا